الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز معقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ہم لوگ جس تاریخی اجلاس میں شریک ہوئے یہ تعلیم اور تعلم کی مجلس ہے، افہام و تفہیم کی مجلس ہے، اور علم کی آپ حضرات کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے. جس وقت کوئی بندہ کوئی عنوان سیکھنے کے لیے، مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو 1000 رکعت نفل نماز سے اس کا وہ عمل بہتر ہے. من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعت. اور اس وقت ہم نے ماشاءاللہ باب التجارہ من وعن ابتدا سے انتہا تک جو اہم مسائل ہیں ماشاءاللہ تقریباً تمام ساتھیوں کے سامنے آ گئے. اور آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسائل وہ ہیں جو تمام علماء کو پڑھائے جاتے ہیں. اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قوانین ہمارے یہاں مستقل کتاب ہے ہدایہ ثالث میں، جس میں تجارت کے عنوان پر پورا سال تعلیم دی جاتی ہے. اور میں اس لیے عوام سے یوں عرض کرتا ہوں، مدارس سے ہم لوگوں کا جلسوں کی حد تک تعلق ہے، تعلیم و تعلم میں کوئی تعلق نہیں. جس کی بنیاد پر مدارس میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی وہاں کے درس تفسیر میں آپ شریک ہو جائیے، کبھی درس حدیث میں شریک ہو جایا کیجئے، کبھی درس فقہ میں شریک ہو جایا کیجئے. آپ کو پتہ چلے گا کتنا علوم وارثین انبیاء اپنے طالبین کو تقسیم کرتے ہیں. روزانہ درسگاہوں میں ایسے تحقیقی بحثیں ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو ہزاروں سیمینار سے فارغ ہونے کے بعد ایک عالم فارغ ہوتا ہے. اس کے درسگاہ میں روزانہ سیمینار ہے، روزانہ تحقیقی بحث ہے، روزانہ اقوال ہیں، روزانہ احادیث پر اور قرآن کی آیتوں پر بحثیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جا کر ایک عالم دین تیار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت صبح سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں ہر مجلس میں ہمارے علماء کرام پیش آپ کے سامنے تحقیقی پورے مسائل کو پیش کیے. اور ہر ایک عالم جو بھی یہاں پر حاضر ہوئے وہ یہی آیت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ارے بھائی میں تمہیں ایسی تجارت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں جو جہنم سے تمہیں بچا دے. حالانکہ تجارت انتہائی برکت والی چیز. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تجارت پر مستقل کتاب تحریر فرمائی، اور اس تجارت میں 90% برکت ہے. اور ماشاءاللہ وہی برکت والی تجارت ہم سب کرتے ہیں. لیکن یہ بنیادی بات آپ کو بتا دوں، تجارت جس کو ہم کہتے ہیں معاملات، جس وقت ہمارے معاملات درست ہوں گے تبھی ہمارا معاشرہ درست ہوگا، تب ہماری عبادتیں درست ہوں گی، ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے. اگر معاملات درست نہیں تو ہم جو پونجی لے کر گھر پہنچ رہے ہیں بیوی کو کھلانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، وہ سب کے سب حرام،
اور حرام غذا جو بندہ لے جا کر کھلاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو اللہ کی بندی کھائے اسے بھی گنہگار بنا رہا ہے، جو بچوں کو کھلا رہا ہے اسے بھی گنہگار بنا رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب تم نے بیٹھ کر نکاح کی مجلس میں نے قبول کیا کہا، یہ بھی ذمہ داری تم نے قبول کی، میں میری بیوی بچوں کو حلال رزق کھلاؤں گا، اور حلال کھلانا آپ پر فرض ہے۔ طلب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تمام فرض، ایک فرض ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے ذکر اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو اگر آپ حلال کرنا چاہتے ہیں، مقبول بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے غذا کو حلال بنانا پڑے گا، آپ اپنے غذا کو مقبول بنانا پڑے گا۔ آپ کا تلبیہ اسی وقت مقبول ہے جب آپ کا غذا اللہ کے یہاں محبوب ہو، مطلوب ہو، اور اللہ کے حکم کے تابع ہو، تب جا کر آپ کا تلبیہ قبول ہے، آپ کا وضو قبول ہے، تکبیر تحریمہ قبول ہے، نمازیں قبول ہے، روزہ قبول ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، رب قائم لیس له من قیامہ الا التعب۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد کیا؟ صرف روزے دار کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وضاحتوں میں یہ وضاحت ہے، سحری کیا حرام سے، افطاری کیا حرام سے، روزہ رکھا، ثواب نہیں ملے گا۔ لبیک 10 مرتبہ کہتا ہے، لبیک پر لا لبیک جواب آتا ہے، وہ کس کو آتا ہے؟ وہ اس بندے کو آتا ہے جو حرام مال سے احرام باندھا ہے، حرام مال سے حج کا ارادہ کیا، حرام مال سے عمرے کا ارادہ کیا، اب وہ لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ یہ کیوں؟ فرمایا حرام سے، حرام سے، اور حرام خوروں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، حرام خوروں کو دعا میں لذت نہیں ملتی، حرام خوروں کو عبادت میں لذت نہیں ملتی، اور جتنے حرام کھاتے ہیں اور ان کے اولاد نافرمان ہوں گی۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا حرام کھاؤ گے حرام کا جذبہ پیدا ہوگا، حلال کھاؤ گے حلال نتائج نکلیں گے۔ حرام سے بچانے کے لیے اس وقت یہاں پر سب کے سب کو جوڑنا کیوں؟ تاکہ تنجیکم من عذاب علیم۔ بتا دیا گیا یہاں پر ہم بہت آسانی کے ساتھ کھانا پینا، یہ تمام چیزوں کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے ماشاءاللہ انتظام کیا ہے، یہ انتظام کیوں ہے؟ تاکہ ہماری قبر بنے۔ وحصل ما فی الصدور، علماء فرماتے ہیں حلال کھائے بغیر ہم انتقال ہو گئے، اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قبر کے جوابات دینا مشکل ہے، اور اللہ کے پاس حشر میں باقاعدہ ایک سوال ہے من این اکتسبہ وفیما انفق۔ اللہ پوچھے گا کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا؟ وہ سوال کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن ہمیں ایک جنبش، ایک قدم آگے بڑھنے اور پیچھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، انہی 5 سوالوں میں ایک سوال من این اکتسبہ وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا۔ آج کل لوگوں کو بڑا ہی آزادی، انجوائے یور فریڈم، ہر ایک اپنے اپنے آزادی مناتا پھرتا ہے۔ علماء پر کہتے ہیں آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کو حلال کہیں، کسی کو حرام کہیں، آپ کس کو جائز کس کو ناجائز؟ ارے اللہ کے بندو، ہم نہیں کہتے، ہم کون سی بات کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہنے کو کہا وہ ہم نے کہا، جس کو اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہم نے بتایا، شریعت مطہرہ کا حکم ہم نے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ لیکن یہ بات سنو، جس کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا پابند ہوگا، جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہونے کا استحضار ہوگا، قبر و حشر کا استحضار ہوگا، وہی حلال و حرام کی تمیز۔ ورنہ تمہارے دکان میں کوئی بھی مولوی آ کر دیکھتا نہیں آپ حلال کرتے ہیں کہ حرام کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی چیک کرتا نہیں آپ حلال کرتے ہیں حرام کرتے ہیں۔
من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقی، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ درست کر دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے ہم نے اللہ کے درمیان کا معاملہ کیسے درست کریں؟ آپ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں سوائے اللہ کے۔ آپ کی بل اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے جو کچھ بھی کا کام ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ٹیکس بن رہے نہیں بن رہے اللہ دیکھ رہا ہے، GST کا معاملہ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، حلال معاملہ حرام معاملہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا استحضار نہیں ہوگا، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا یأتی علی الناس زمان، حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبالی المرء من این اخذ، کہ کسی بھی انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نے مال کہاں سے لیا، من این اخذ منہ، عربی کہاں سے آیا مال، ام من الحلال ام من الحرام، حلال ہے یا حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، ہر آیت در گھسیٹ، عام باشد یا کبھی گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حرام مال جمع کر مرو گے، حرام مال جمع کر مرو گے، اولاد آپس میں لڑ لڑ کر مریں گے۔ یہ لکھ کر رکھ لینا، حرام مال میں کبھی سکون نہیں ہے، حرام مال میں کبھی چین نہیں ہے۔ ہزاروں مثال آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، بڑے بڑے کروڑپتی لوگ آج کورٹوں میں بھائی بھائی پر کیس ڈال کر، ماں پر کیس ڈال کر، ماں کو کے گٹیرے میں کھڑا کر کے، ماں کو جج کے سامنے ذلیل کر کے لوگوں نے مال حاصل کیا، آج وہ فٹ پاتھ پر ہیں۔ اور بلکہ ایک مثال تو میں بتا دوں کہ ماں اور خود بیٹا دونوں مل کر ماں کے پاس سے ہڑپ کردہ زمین کی وجہ سے باپ کو رمضان المبارک کے 14ویں سحری کے بعد قتل کر دیا۔ جا کر دیکھیے کورٹ میں آج بھی وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، سینٹرل جیل میں، ماں اور بیٹا، کس وجہ سے؟ حرام مال سے آیا ہوئی جائیداد وہ کبھی ٹکتی نہیں، کبھی پنپتی نہیں۔ اس لیے تمام سے قو انفسکم واہلیکم نارا، تو ہم سب پر ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں۔ یہ تو مسائل ہیں، مسائل بتانا ہمارا کام، اور یہ بھی پیغام دے دیا جائے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جو چاہے ہماری بات تسلیم کرو۔ یہاں سے جو کہا گیا کوئی بھی اپنے جیب سے نہیں کہا، متفق علیہ فیصلہ سنایا گیا، اجتماعی فیصلہ سنایا گیا، اجماعی فیصلہ سنایا گیا، مفتہ بھی قول سنایا گیا۔ آپ کے سامنے جو بات سنائی گئی ہے وہ ہے جس پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ مشتبہ باتوں کو کس طریقے سے ہمارا اکابر نے حل فرمایا وہ باتیں آپ کے سامنے سنا دی گئی، اور آپ پر فرض ہے کہ ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا۔ ہم آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایک بڑا مجمع ماشاءاللہ حلال کے طلب میں، حرام سے بچنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے جو آیا ہوا ہے، امید ہے اتنا بڑا مجمع جو تاجروں کا یہاں جمع ہے، آج سے جو ہو گیا سو ہو جائے ہو گیا۔ التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء، ہم لوگ سچے پکے تاجر بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ بس اتنی گزارش ہے کہ ہم سچے ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بشارت کے مستحق ہو جائیں۔ پھر دیکھنا اللہ تجارت کرتے کرتے، اللہ اور اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کرتے کرتے اللہ جنت کے اس مقام پر پہنچائے گا جس مقام کا ہم لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا۔ زبان پر سچائی ہو، معاملات میں امانت داری ہو، اور نمازوں کا اہتمام ہو، آخرت کے فکر ہو، اور اپنے آپ کو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں، اور بتائیں دنیا کا یہ تھوڑا سا زمانہ جہاں ہم نے حلال حرام کی تمیز کر لیا، انشاءاللہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، ہم آپ سب کے استقبال کرتے ہیں، اور جب بھی اس طرح کے آپ حضرات کو جوڑا جائے گا اتحاد و اتفاق کے عنوان پر
پر تاکہ ہم سب مل کر متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمیں اور حلال حرام کی تمیز کرنے والے بنے. اور جو آپ کے سامنے اسکیمیں پیش کی گئی جس کے ذریعے سے آپ اپنا نظام درست کر سکتے ہو, ان تمام سلسلے میں آپ انشاءاللہ اس کا نظام بنائیں. اور اس کے ساتھ و ساتھ میں بطور مدرسے کے ذمہ دار ہونے کے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں, آج کل مدارس کے حالات بہت ہی آگے پیچھے چل رہے ہیں اور ہم تجار کو اللہ نے ماشاءاللہ یہ اس بات کی ذمہ داری بھی دی ہے, جہاں پر ہم GST دیتے ہیں, جہاں پر ہم لوگ ٹیکس بنتے ہیں, وہاں پر ہم لوگوں پر زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض کیا ہے. زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا 40% پر آپ حضرات پر فرض ہے, ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو جب اس پر سال گزر جائے, مسائل تو واضح ہیں, تو جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے تو ایسے موقع پر آپ حضرات باقاعدہ ہمارے علاقے کے مستحب مدارس کا خیال کریں. انہی میں سے ایک جامعۃ الانصار بھی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, مسجد اقصیٰ میں وہاں جائے وقوع ہے, وہاں پر آپ جائیں, باقاعدہ ذمہ داروں سے ملیں اور اپنی زکوٰۃ. میں تو کہا کرتا ہوں, عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں, کم انویسٹمنٹ زیادہ نفع, ویسی کون سی بزنس تلاش کرتے رہتے ہیں. اور یہ مدارس پر سفیان ثوری نے اور دیگر تمام علماء کے مقولہ میں موجود ہے, بہترین صدقہ وہ طالب علم پر صدقہ دینا ہے, تاکہ وہ طالب علم کے صدقہ دینے پر کیا کیا ملیں گے, تحفظ دین کا, تحفظ قرآن کا, تحفظ شریعت کا, تحفظ علم کا, تحفظ مدارس کا, یہ سب ثواب اللہ تعالی عنایت فرمائیں گے. اور یہ صدقے جاریہ ہے. زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں لیکن کہاں, مدرسے کو صدقہ دے رہے ہیں, مدرسے کو ایصال ثواب دے رہے ہیں, مدرسے کو, لیکن مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد یہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب مدارس سے فارغ. ہم نیت کریں یا نہ کریں, جن احباب نے مدارس کا تعاون فرمایا ان سب کو ہمارے الف سے لے کر یا تک کا ثواب پہنچ رہا ہے. ہم نیت کریں یا نہ کریں, ہم نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ صدقے جاریہ اسی کہتے ہیں جس کا تعلق نیتوں سے نہیں ہوتا. دینے والے کی نیت, لینے والے کی نیت, خرچ جس پر کیا جا رہا ہے وہ خرچ کرنے والے کی نیت اگر ہو جائے, بس وہ خرچ جن پر کیا گیا وہ جب تک خیر پر رہیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اس لیے آپ سب سے گزارش, نیت کریں. انشاءاللہ جامعۃ الانصار کی بھی انشاءاللہ ہم تعاون کرتے رہیں گے, سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا سے پہلے حضرت عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور سب حضرات کا شکر ادا کریں کہ ہمارے مدرسے کے محترم صاحب ہیں, جامعۃ الانصار کے محترم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری مختصر سی دعوت پر حضرت اتنا بڑا سفر کر کے تشریف لائے, اور اسی طرح حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اور حضرت مولانا سلمان صاحب اور دیگر علماء کرام اس میں شریک ہے. اور صبح سے لے کر شام تک تقریباً 10 بجے سے 5 بجنے کے قریب آ رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہمارے ان حضرات کا یہاں جمع رہا. آپ کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں تمام جامعۃ الانصار کے خدام کہ آپ یہاں پر جمع رہے اور پروگرام کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح کے ساتھ دین کی, علم کی مجالس میں شریک ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس پروگرام کو کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھیوں نے محنتیں کی, خدمت کی, اور ہمارے جامعۃ الانصار کے پلیٹ فارم پر بہت سارے ساتھی اس کے لیے تعاون کیا. ان تمام ساتھیوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور آئے ہوئے مجمع کے ہم شکر گزار ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا کہ یہ صرف آخری مجلس نہیں کہ مجلس کر لیے ہم شامل ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آئندہ ایسی علمی مجلسیں ہمارے شہر میں ہو. کیا خیال ہے, ہوئیں گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب کچھ اپنے ذہنوں میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ علاقہ وائز, مسجد وائز کہ ہمارے یہ علمی اور سوال و جواب کے اعتبار سے یہ نشستیں قائم ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. جامعۃ
रमज़ान के तहत अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिन हज़रात को सवालात बाकी हैं वो इशा असर की नमाज के बाद मस्जिद में रहें। अगर उसको सवाल करना है तो पता चलेगा वहाँ, वरना फिर ये उलमा हज़रात सुबह से बैठे हुए हैं। अगर किसी को नहीं है ज़रूरत तो फिर वो चले जाएंगे अपने मकाम पर। अगर किसी को सवाल करना है तो असर के बाद फ़ौरन बैठ जाए, वहीं पूछताछ हो जाएगी और सवाल हो जाएंगे। और दूसरी बात आखिर में स्कूल वालों जिम्मेदार है, स्कूल के हमारे इरशाद साहब वगैरह और पूरी स्कूल की कमेटी है, ये पीटी स्कूल हज़रात के शुक्रगुजार हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर दरख्वास्त पर उन्होंने पूरा हाल हमारे लिए दिया, स्कूल का पूरा हिस्सा भी दिया। और मस्जिद के जिम्मेदारों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मस्जिद में भी कुछ काम करने की, खिलाने वगैरह का निज़ाम बनाने के लिए उन्होंने इजाज़त अता फरमाई। हम तमाम हज़रात के शुक्रगुजार हैं और अल्लाह से सबसे ज़्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मकसद यही है कि हम सब मिल कर करके दुनिया में जब तक रहें, और जब तक रहें तो इस्लाम के साथ बाकी रहें, और जब खात्मा हो जाए तो अल्लाह के सामने हम सब जन्नत में जाने वाले फैसले करके मरने वाले बने। और आखिर में फीस रखने की एक ये वजह है कि ये जान माल के साथ हर जगह हाजिर होने का जज्बा बन जाए, इसलिए फीस की बुनियाद डाली गई थी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे ख़ताया से दरगुज़र फरमा। बाक़ी ज़िंदगी तेरे रहमत पर, मर्ज़ियात पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, तेरी बंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरी मान के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त तेरे मानने ही के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए ताकि हम तेरी शरीयत को सुने, तेरे अहकाम को सुने, या अल्लाह उलमा के फ़ैसलों को सुने, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। या अल्लाह इस मजलिस को अपने फजल व करम से कबूल फरमा, हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें नस्लों में बरकत के फ़ैसले फरमा, हमें नस्लों में बरकत के फ़ैसले फरमा, हमें नस्लों में बरकत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह देता तू ही है, लेता भी तू ही है। या अल्लाह जैसा तो देना जानता है वैसा लेना भी जानता है। या अल्लाह बरकत के साथ देकर रहमत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बरकत के साथ देकर रहमत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, कितने मालदार आज फुटपाथ पर आ गए, कितने फुटपाथी लोग आज करोड़पति बन गए। या अल्लाह तू तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा वाली ज़ात है। या अल्लाह तू देना भी जानता है, लेना भी जानता है। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से जैसे तूने दिया, या अल्लाह इसमें तरक्की नसीब फरमा, तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह जो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है, या अल्लाह जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, सबके दिलों में, सबके ज़िंदगियों में हालात हैं, अपने फजल से, अपने करम से उन हालात को दुरुस्त फरमा, उन हालात को हल फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने फजल से कबूल फरमा, अपने फजल से कबूल फरमा। अल्लाह जितनी बातें कही गई हैं, जो बातें सुनी गई हैं, जो जज्बात हम लोगों को या अल्लाह उजागर कराए गए, उन तमाम को अपने फजल से कबूल फरमा कर या अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व अस्लिहना मा काना फासिदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।